جی ہاں میں پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے پہلے ہم نے عبداللہ بن عباس کا اثر پیش کیا، اس سے پہلے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پیش کیا، اس سے پہلے جابر بن عبداللہ کا اثر پیش کیا، اس سے پہلے امیر المومنین سیدنا عمر کا اثر پیش کیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی پیش کی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اس چیز پر گواہ ہیں کہ امام کے پیچھے خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قرات میں خاموش رہنا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ میں ابن ماجہ سے پڑھ رہا ہوں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے۔ اذا کبر فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کرے مصطفیٰ فرماتے تم خاموش ہو جاؤ۔ واذا قرئ القرآن کی تفسیر، یہ وہ تفسیر ہے جو خود رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تم آمین کہو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب۔ محترم سامعین، چند دن قبل ہم نے ایک ساتھی کی گرفت کی تھی نماز کے حوالے سے، اس کے بعد ان کا ایک کلپ جاری ہوا جس میں انہوں نے ایک حدیث پیش کی ہے سنن ابن ماجہ سے، جو حدیث اس طرح کی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ امام اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث پر کچھ اعتراضات وارد ہوتے ہیں۔ ابو خالد ایک راوی ہے، اس کے حوالے سے کچھ اعتراضات ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ہم صرف اتنی بات کرتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی مان لی جائے، درست بھی مان لی جائے، تو پھر اس حدیث کے اندر جو مسئلہ ہے اس کی ایک الگ حیثیت ہے، اور سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اس کی ایک الگ حیثیت ہے۔ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے کہ ہاں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھو، تو پھر بہت سارے صحابہ اکرام ہیں، کیا نعوذ باللہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کا انکار کرتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے؟ یہ ذکر کرنے سے پہلے میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ کسی بھی اہل حدیث شخص نے، کسی عالم نے یہ نہیں کہا کہ امام کے پیچھے قرات کرو، بلکہ یہ کہا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھو۔ اس حدیث سے بھی یہی مراد ہے کہ سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی تلاوت نہیں کرنی امام کے پیچھے، باقی جو بھی تلاوت ہے وہ امام کی سننی ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، واضح طور پر حدیث ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس بندے کی نماز نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا۔ یہ سمجھو کہ یہ نماز کا ایک اہم رکن ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے۔ بے شمار اس کے دلائل ہیں، لیکن جو سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا، اس کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ صحابہ کی رائے اور ان کے اقوال پیش کرتا ہوں، تاکہ یہ بات ذہن نشین ہو کہ سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھنی ہے، چاہے وہ امام کے پیچھے ہو چاہے منفرد ہو۔ سب سے پہلے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، یزید بن شریک راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ انہوں نے کہا کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھ، تو کہتے ہیں میں نے کہا وَإِن كُنْتَ أَنْتَ، اگرچہ آپ امام ہو
تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن كُنْتُ أَنَا، ہاں جی اگرچہ میں امام ہوں۔ دوسرا سوال راوی کرتا ہے، کیا سوال کرتا ہے؟ وَإِن جَهَرْتَ، اگر آپ جہری تلاوت کر رہے ہو یعنی جہری نمازوں میں ہو پھر بھی میں ایسا کروں؟ تو فرماتے سیدنا عمر وَإِن جَهَرْتُ، اگرچہ میں جہری طور پر تلاوت کر رہا ہوں پھر بھی اقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کی تلاوت میرے پیچھے کرو۔ تو یہ روایت مستدرک حاکم میں، سنن کبریٰ بیہقی میں، کتاب القراءۃ للبیہقی ہے، اور اسی طرح مصنف عبدالرزاق میں ہے، ابن ابی شیبہ میں، شرح معانی الآثار میں ہے۔ یہ روایت اتنی کتابوں میں ہے، اور اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، اور علل الحدیث کے امام دار قطنی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ یہ پہلا اثر میں نے پیش کیا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، خلیفۃ المسلمین۔ اب ایک طرف آتے ہیں، اگلی بات ذکر کرنے سے پہلے میں امام ترمذی رحمہ اللہ کا قول پیش کرتا ہوں، جو انہوں نے سورۃ الفاتحہ کی قرأت کے حوالے سے جب حدیث آئی تو انہوں نے کیا تبصرہ کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اکثر صحابہ، اکثر تابعین اور اکثر تبع تابعین اور امام مالک، امام ابن مبارک، امام شافعی، امام احمد، سبھی اسی کے قائل تھے، یرون القراءۃ خلف الامام، وہ اس کو جائز قرار دیتے تھے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے۔ یہ امام ترمذی کہتے ہیں سنن ترمذی کے اندر۔ آگے چلتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا غیر تمام۔ فرماتے جس نے سورۃ الفاتحہ نماز میں نہیں پڑھی تو اس کی نماز مکمل نہیں ہے، 3 مرتبہ فرمایا۔ سیدنا ابو ہریرہ سے کہا گیا انا نکون وراء الامام، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، اس کو اپنے نفس میں پڑھ، یعنی دل میں پڑھا کر سورۃ فاتحہ کو۔ مسند حمیدی کے الفاظ ہیں کہ راوی کہتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فإنی اسمع قراءۃ الامام، جو حدیث اس حضرت نے پیش کی اسی کے مطابق الفاظ ہیں، ذرا غور کرنا کہ امام کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خاموش رہو، لیکن یہاں اس روایت میں الفاظ کیا ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ سے وہ راوی کہتا ہے انی اسمع قراءۃ الامام فغمزنی بیدہ، فرماتے ہیں کہ مجھے سیدنا ابو ہریرہ نے اپنے ہاتھ سے جھٹکا، اپنا ہاتھ مارا اور فرمایا یا ابن الفارسی اقرأ بہا فی نفسک، اس سورۃ فاتحہ کو اپنے نفس میں پڑھ۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سختی سے یہ کہا کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، دوسری قرات نہیں کرنی۔ آئیے ذرا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر کی طرف آتے ہیں۔ ابو نضرہ راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قراءۃ خلف الامام کے بارے میں، یعنی امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا، تو انہوں نے کہا بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یہ ابن عدی رحمہ اللہ کی کتاب الکامل اور کتاب القراءہ امام بیہقی کی، اس کے اندر یہ روایت صحیح اثر موجود ہے، یعنی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے قائل تھے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ پھر آتے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی طرف، فرماتے ہیں کننا نقرأ فی الظہر والعصر خلف الامام فی الرکعتین الاولیین بفاتحۃ الکتاب وسورۃ وفی الاخریین بفاتحۃ الکتاب۔ یہ سنن کبریٰ بیہقی کی روایت ہے، کتاب القراء میں بھی امام بیہقی نے اس کو ذکر کیا ہے، جس کے اندر سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم ظہر اور عصر کی نماز میں امام کے پیچھے پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ الفاتحہ اور کوئی سورت پڑھا کرتے تھے، اور دوسری 2 رکعت کے اندر صرف سورۃ الفاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ اب اس اثر سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بھی نمازیں پڑھی ہیں، یعنی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھا کرتے تھے تو سورۃ الفاتحہ اور دوسری سورت پہلی 2 رکعت میں ظہر اور عصر کی، اور دوسری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے۔ تو یہ اثر بھی صحیح ہے۔ اس اثر کی خاص بات یہ ہے کہ اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ صحیح بخاری مسلم کے ہیں، اور صحیح بخاری اور مسلم کے سارے راوی ثقہ ہیں، تو ان کی روایت قابل قبول ہے۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایزار راوی کہتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس نے فرمایا اقرأ خلف الامام بفاتحۃ الکتاب، امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ پڑھو،
شرح معانی الاثار سنن کبریٰ بیہقی کتاب القراء للبیہقی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا یہ بھی صحیح اثر ہے سیدنا عبداللہ بن عباس سے، وہ بھی فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھا کرو۔ اب آتے ایک اور اثر آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ وہی صحابی ہیں جن سے وہ حدیث مروی ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جو سورہ فاتحہ نماز میں نہیں پڑھتا، اور وہی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا یہ اثر ہے۔ محمود بن ربی آتے ہیں کہ میں نے نماز پڑھی، میرے برابر میں عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے، اب دونوں ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سیدنا عبادہ بن صامت کو امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے سن لیا، یعنی برابر میں کوئی پڑھ رہا ہو تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو محمود بن ربی کہتے ہیں میں نے کہا الم اسمعک تقرأ بفاتحۃ الکتاب، کیا میں نے آپ سے یہ نہیں سنا کہ آپ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے تھے امام کے پیچھے؟ تو جب یہ بات کی تو سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجل جی ہاں فإنہ لا صلاۃ الا بہا، جی ہاں میں پڑھ رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ بھی صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس سے پہلے ہم نے عبداللہ بن عباس کا اثر پیش کیا، اس سے پہلے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر پیش کیا، اس سے پہلے جابر بن عبداللہ کا اثر پیش کیا، اس سے پہلے امیر المومنین سیدنا عمر کا اثر پیش کیا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی پیش کی۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں اس چیز پر گواہ ہیں کہ امام کے پیچھے خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری قرات میں خاموش رہنا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے، اس کے علاوہ نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم اس لیے خاموش نہیں ہوتے، جیسے حضرت نے یہ کہا ہے کہ حنفی امام کے پیچھے خاموش کیوں ہوتے ہیں۔ اتنے سارے میں نے اثر پیش کیے، اور وہ ایک روایت ابن ماجہ کی پیش کرتا ہے جس کے اندر کلام بھی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ صحابہ کے بھی یہی عمل تھا۔ حالانکہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ، تابعین، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے کے سارے اس کے قائل تھے کہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔